السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بلوایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کو بھی قرآن کریم کہا جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں ان کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب قولہ تعالی وآتینا داؤد زبورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے قرأت کو آسان کر دیا تھا۔ وہ حکم دیتے کہ ان کے گھوڑے کو تیار کیا جائے، زین لگایا جائے، اور جب تک ان کے گھوڑے کے اوپر زین کسی جاتی اس درمیان میں وہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیتے۔ تو یہاں پر قرآن سے مراد ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور ہے جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، یعنی آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے سے، جس کی تلاوت کے ذریعے سے، جس پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا دیا جاتا، یا پھر زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، یا پھر مردوں کو بلوا دیا جاتا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قطعت کا لفظ آیا، قطعت یہ قطع سے ہے، اور قطع الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھاڑ دینا، چیر دینا، اور اسی سے ہوتا ہے قطع الارض جس کا مطلب ہوتا ہے زمین کی مسافت کو طے کر لینا۔ تو دونوں معنی لیا جا سکتا ہے۔ کیا معنی کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، یا کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے زمین کی مسافت کو طے کر دی جاتی یا زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، او کلم بہ الموتى، یا جس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر کے بلوایا جاتا، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اصل میں کفار قریش ان کے حصی معجزہ کے مطالبے کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر یہ مطالبہ کرتے تھے، مطالبہ یہ کرتے تھے کہ جو مکہ ہے اور مکہ کے جو اطراف میں پہاڑ ہے ان پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے، ان پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے، آپ معجزہ دکھلائیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک دم کھلی ہوئی جگہ مل جائے۔ دوسرا، زمینوں کو پھاڑ دیا جائے تاکہ اس کے اندر سے پانی کا چشمہ نکلے اور ہم لوگوں کے لیے پانی کی کمی دور ہو جائے۔ یا پھر یہ بھی مطالبہ کرتے تھے، اس معجزہ کا بھی مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی مرا ہوا آدمی ہے اس کو زندہ کر کے دکھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی تلاوت کے زور پر یا جس پر عمل پیرا ہو کر کے پہاڑوں کو اکھاڑ کر کے چلا دیا جاتا، یا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو چیڑ کر کے پانی نکال دیا جاتا، یا پھر اس کے ذریعے سے کسی بھی مردے کو زندہ کر کے اس سے بلوا دیا جاتا، تو یہی قرآن کریم، اس سے زیادہ کسی کے اندر تاثیر نہیں ہے۔ تمام پچھلی کتابوں کے مقابلے میں اعجاز و بلاغت میں سب سے بلند ترین ہے یہ قرآن کریم۔
اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو یہ کفار و مشرکین جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا بل للہ الامر جمیعا، یہ جو معجزہ مانگتے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے برابر معجزہ مانگتے ہیں، یہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں، معجزہ کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی یہاں پر یہ بات اللہ نے کیوں کہا؟ حالانکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بل للہ الامر جمیعا، ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب کفار و مشرکین بار بار معجزہ کا مطالبہ کرتے کہ معجزہ دکھلائیے، پہاڑوں کو چلائیے، مکہ سے پہاڑوں کو ہٹائیے، مکہ کی زمین پھٹ جائے، یہاں سے نہریں جاری ہو جائیں، ہمارے مردے زندہ ہو جائے، یا کوئی یہ پورا مکہ باغ بن جائے، اس طرح کے جو معجزے مانگتے کفار و مشرکین، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آتا اور آنے لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے اختیار میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دے، ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ کو دکھلا دے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین ایمان لے آئے۔ ایمان لا کر کے جب ایمان لے آئیں گے تو ہم لوگوں کے اوپر جو پریشانی اور تکلیف ہے تھوڑی اس کی کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعاً یہ ارادہ نہیں کہ وہ معجزہ دکھلائے۔ کیوں معجزہ نہیں دکھلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کی ایک وجہ اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اگر آپ اپنے ذہن کے اوپر اور یادداشت کے اوپر زور لگائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ جواب دیا کہ اگر ایسا معجزہ کفار و مشرکین کو دکھلا بھی دیا جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان کے ایمان میں، بلکہ ان کے کفر میں، ان کی ہٹ درمی میں، ان کی ضد میں مزید اضافہ ہو جائے گا اگر دکھلا بھی دیا جائے تو بھی۔ اور اس کی پوری مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال قوم سمود، جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو نکالا جائے کہ وہ اونٹنی وہ پہاڑ سے نکلتے ہی وہیں پر بچہ جن دے۔ ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کفار و مشرکین ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے وہاں پر یہ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ دکھلانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں ارادہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ ایسے تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈیمانڈ کے مطابق اگر معجزہ دکھلا بھی دیا جائے اور یہ لوگ مجبور ہو کر کے معجزہ دیکھ کر کے ایمان لے بھی آئیں تو اس سے ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ مجبوری میں جو ایمان ہوتا ہے نا، اور مجبوری میں جو کیا جانے والا عمل ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس ایمان کی قدر و قیمت ہے جو آزاد ہو کر کے پورے اختیار اور ارادے کے ساتھ آدمی کرے۔ ابھی مجبور ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ابا بول رہے ہیں، فلانا بول رہے ہیں، چلانا بول رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ اس نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت ہے۔ جس نماز کو انسان اپنے پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ ادا کرے، مجبور ہو کر کے پڑھی جانے والی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ویسے ہی اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معجزہ دکھلا بھی دیا جائے تو یہ لوگ مجبور ہو کر کے ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر اختیار رکھتا ہے کہ بغیر معجزہ دکھلائی سب کو مجبور کر دے۔ بغیر معجزہ دکھلائی بھی اللہ چاہے تو سب کے سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے آئیں، سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی پوری آزادی کے ساتھ، پورے اختیار کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اپنی چاہت اور مرضی سے ایمان لائے، اور اسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ بل للہ الامر جمیعا، بل للہ الامر جمیعا، یہ تمام کے تمام امور کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا افلم ییأس الذین آمنوا، افلم ییأس الذین آمنوا اللو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا مومنوں کو اس بات کے اوپر یقین نہیں؟ کیا مومنوں کی اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اللہ انسان کو جب چاہے ہدایت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو جب چاہے انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے مرضی اور اختیار سے ہی مان لائے۔ اور مزید آگے اللہ نے کہا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور یہ جو کفار ہیں
ان کے کفر اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے برابر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا. قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب، او تحل قریبا من دارہم ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت ان کو پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی جن کو یہ جان لگے کہ ہمارے پر مصیبت آ رہی ہے. سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ قیامت کو بھیج دے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے. یہاں پر سب سے بڑی نصیحت جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل پورے اختیار کے ساتھ ہونا چاہیے، مجبور ہو کر کے نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر ایمان لائے ہیں تو پورے اختیار کے ساتھ ایمان لائیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پورے اختیار اور آزادی کے ساتھ نماز پڑھیں، کسی زور دباؤ میں آ کر کے یا کسی جذبے سے مغلوب ہو کر کے ہرگز کوئی عمل نہ انجام دے، کیونکہ اس طرح کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کسی طرح کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.